اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اسلامی واقعات و کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج رزق حلال کے موضوع پر دو حقیقی بھائیوں کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رزق حلال اور حرام کی کمائی سے ہونے والے اثرات کو ہم سب جان سکیں۔ اختر اور ایمن دونوں حقیقی بھائی تھے۔ ان کے والد نے ساری زندگی رزق حلال کی کمائی سے دونوں کو تعلیم دلوائی اور پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر تھے۔ اشرا کی آبادی میں کرائے کے مکان پر سکون کی زندگی گزار کر ریٹائر ہوئے تو دونوں نے میرٹ پر کسٹم میں ملازمت اختیار کر لی۔ باپ نے دونوں کو رزق حلال کمانے کی نصیحت کی۔ اختر نے باپ کی نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رزق حلال پر گزارا کیا، مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو والدین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور معاشرہ بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ احمد کچھ عرصہ تو رزق حلال کماتا رہا، لیکن اس کی بیگم ہر روز طعنے دیتی کہ تم اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، ہم کب تک کرائے کے مکان میں دھکے کھاتے رہیں گے؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ ہی لیتا ہے۔ احمد نے کمائی میں رزق حرام بھی شروع کر دیا۔ ہمارے ملک میں افسران بالا بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خود بھی کھائیں اور افسران بالا کو بھی مالی فائدہ پہنچائیں۔ اختر جیسے لوگوں کو پاگل اور بیوقوف کہتے ہیں۔ اختر نے بڑی مشکل حالات میں ملازمت کے 25 سال گزارے۔ جگہ جگہ تبادلے ہوتے رہے۔ اس کو رزق حلال کمانے کی دنیاوی سزائیں دی گئی، اور پھر کسی دوست نے مشورہ دیا کہ تم اس معاشرے کے پرزے نہیں بن سکتے تو خود کو علیحدہ کر لو۔ تم پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتے تو ریٹائرمنٹ لے کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لو۔ یہ مشورہ معقول لگا تو اختر نے از خود ریٹائرمنٹ لے لی۔ بعض لوگوں نے اسے بیوقوف کہا کہ کسٹم کی نوکری چھوڑ دی، جہاں پر ملازم ہونے کے لیے لوگ لاکھوں روپے کی رشوت دیتے ہیں۔ لیکن قدرت نے اختر کو صبر و استقامت کا صلہ دیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ اس کے اخلاق اور مناسب ریٹ کی بدولت بہت جلد کاروبار ترقی کر گیا۔ وہ اشرا سے لبرٹی تک پہنچ گیا، لیکن لبرٹی مارکیٹ جہاں پر ہر شے دگنے نفع میں فروخت ہوتی ہے، اختر نے اپنا اصول نہ بدلا۔ اشرا میں رہتے ہوئے بھی وہ غریبوں کو ہر ماہ مفت راشن خود دے کر خاموشی سے لوٹ آتا، اور لبرٹی میں آنے کے بعد بھی یہ طرز عمل جاری رکھا۔ اختر نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس کی شادی ایک مڈل کلاس گھرانے میں کر دی۔ وہ آج پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اختر نے اتنی بڑی مارکیٹ میں وسیع کاروبار کا مالک ہونے کے باوجود اشرا کے کرائے کے مکان میں سادہ سی زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اپنا مکان تو بنا لو، مگر اس کا موقف یہی رہا کہ اس عارضی زندگی میں پختہ مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ موت تو ہر وقت پیچھے لگی رہتی ہے۔ جب مٹی کے مکان یعنی قبر میں روز محشر تک رہنا ہے تو پھر عارضی زندگی کے لیے مکان بنا کر کیا کروں گا؟ جس قدر رقم میں مکان بنانے پر خرچ کروں گا وہ خدا کے مخلوق کے کام آ جائے تو میرے جیسے گناہگار کے لیے قبر کا عذاب کم ہو جائے گا۔ ادھر اختر کا بھائی احمد دن رات لوٹ مار کا بازار گرم رکھتا تھا۔ اس نے ڈیفنس میں عالیشان بنگلہ خرید لیا، کئی گاڑیاں تھیں، رات کو کلب جانا، بڑے بڑے افسران سے تعلقات بنانا اس کا معمول تھا۔ احمد کا بیٹا رضا بھی باپ کی کمائی پر خوب عیش کر رہا تھا۔ جب حرام کی کمائی آنے لگے تو کام بھی اولاد ویسے ہی کرتی ہے۔ احمد کا بیٹا تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ کیفے میں بیٹھ کر شیشہ پیتا اور بہت سے دوسرے نشے میں بھی کرنے لگا۔ بجائے اس کے کہ بیٹے کی یہ حرکت دیکھ کر والدین اسے روکتے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ باپ بڑے فخریہ انداز میں کہتا، یہ امیر لوگوں کا فیشن ہوتا ہے، پھر خدا نے دولت دی ہے تو خرچ بھی کرے گا۔ وقت گزرتا رہا اور احمد کروڑوں کا مالک بن گیا۔ اس کے باوجود زکوٰۃ و خیرات نہ کرتا تھا۔ پھر خدا کی رسی جو ڈھیلی ضرور ہوتی ہے مگر جب پکڑنے پر آتی ہے تو تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ احمد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس کو معدے کی بیماری بھی ہو گئی
اور شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماریوں نے بھی گھیر لیا۔ ڈاکٹر نے سختی سے کھانوں پر پابندی لگا دی ہے کہ پیسہ ہوتے ہوئے وہ سادہ غذا کھانے پر مجبور تھا۔ وہ بیٹا جس پر احمد فخر کیا کرتا تھا اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ اس نے پاکستان اور بھارت کے کرکٹ میچ میں جوا کھیلتے ہوئے اپنا بنگلہ نما گھر دوست کے آگے ہار دیا۔ احمد نے اپنے کالے سرمائے کو چھپانے کے لیے گھر بیٹے کے نام پر کر رکھا تھا۔ رضا کا دوست قبضہ لینے کے لیے چند گڈو کے ساتھ آیا۔ اس وقت تو کچھ لوگوں کے سمجھانے پر وہ چلا گیا مگر جاتے جاتے سنگین نتائج کی دھمکی دے گیا۔ غالباً عید الاضحیٰ پر اس کا یہ دوست شراب کی نئی بوتل لینے کے لیے گاڑی میں نکلا تھا، کسی نے فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ شعبہ احمد کے بیٹے رضا پر گیا۔ آج وہ جیل کی 4 دیواریوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ احمد کی بیوی اس صدمے سے چل بسی جبکہ احمد پر فالج کا حملہ ہو چکا ہے۔ اپنی کوٹھی میں وہ لاوارث پڑا زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ یہ رزق حلال اور رزق حرام کی کمائی کے کرشمے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔